ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان اللہ. حضرت گرامی اج اساں سارے اکٹھے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلیفہ بلا فصل انہوں نے ایصال ثواب دے اندر اور خراج تحسین واسطے عقیدت دے اندر یہ محفل منعقد کی گئی. قرآن مجید فرقان حمید دے 11ویں سپارے جو آیت کریمہ پڑھی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسابقون سب تو اگے اگے الاولون سارا تو پہلے پہلے ایمان لانے والے سبحان اللہ. من المہاجرین والانصار کرے مہاجرین صحابہ اور انصار والذین اتبعوهم بإحسان اور وہ لوگ جنہوں نے مہاجرین صحابہ اور تابعین دی اتباع کی تھی پیروی کی تھی بے احسان بھلائی دے کما دے اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تبارک و تعالی انہاں تو راضی اور او اللہ تبارک و تعالی تو راضی. سبحان اللہ. وأعد لهم جنات تجری تحت الانہار اور اللہ رب العالمین نے انہاں واسطے باغات تیار کر رکھے جنہاں دے تلے نہراں بنے خالدین فیہا ابدا اور وہ انہاں باغات دے اندر ہمیشہ رہسن. ذالک هو الفوز العظیم اصل ایک بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ توجہ نہ سنی انشاءاللہ مختصر گفتگو سی لیکن سنی توجہ نہ. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ کے اندر تھوڑا غور کیتے ونے نا کہ جنہاں واسطے کامیابی ہے فلاح ہے وہ ترے قسم کے لوگوں کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا. پہلے نمبر تے کامیابی لگے لوگ ہیں مہاجرین صحابہ انصار صحابہ اور پھر قیامت تک جتنے آنے والے مسلمان ہیں اور قیامت تک جتنے آنے والے مسلمان ہیں انہوں نے واسطے کامیابی دی اللہ رب العالمین نے شرط رکھی ہے کہ وہ کامیاب اس وقت ہو سکتے لے وہ مہاجرین انصار صحابہ کی پیروی کریں. سبحان اللہ. اگر بادل مہاجرین اور انصار صحابہ کی پیروی کر سن تبت نواتی تک میں اللہ رب العالمین نے اجازت رکھا وہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ مہاجرین ہیں یا انصار ہیں انہاں سارا واسطے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اور بعد علامات رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خوشنودی کا اعلان اس صورت کے جس میں
جڑے او مہاجرین اور انصار صحابہ دی پیروی کرتے اتباع کرتے. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ میں یہ بھی پتہ چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے صحابی ہیں چاہے مہاجرین صحابہ انصار جتنے صحابی ہیں وہ سارے فلاح پانے والے سارے کامیاب ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دا انہاں دے نال وعدہ ہے جنت. اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 28 پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے 3 گروہ بیان فرمائے. کتنے گروہ بیان فرمائے جی؟ 3. قرآن شریف کے اندر للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. اتنے تک پہلا گروہ. دوسرے نمبر پر فرمایا والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ایک دوسرا گروہ. والذین جاءوا من بعدهم اس تو تیسرا گروہ ہے. 3 گروہ اور اس گل کو سمجھ رہے ہیں. اگر اس گل کو سمجھ گئے نا اور پہلا گروہ وہ کہہ رہے مہاجرین للفقراء المہاجرین. اور اس سورہ حشر اس اندر کی چیز ذکر ہونا پہ پہلے مال فائدہ. مال ایک ہونے مال غنیمت, ایک ہونے مال فائدہ. اور مال غنیمت تو وہ مال ہونے نا کہ مسلمان کافران دے نال جنگ کرو تے جنگ کے ذریعے جڑا مال کافران کو حاصل تھے وہ مال غنیمت ہونے وہ تقسیم ہونے پہ جو مجاہدین ہونے. ایک مال فائدہ. مال فائدہ یہ ہونے کہ انہیں نال جنگ کی نوبت نہیں آئی تے علاقہ بغیر جنگ دے فتح ہو گئے. کہ انہوں نے کوئی مال ہے یا مال جتنے ہے وہ مال فائدہ. ان کے مصارف اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. انہیں مصارف کے جو فرمایا کہ مصارف کے خرچ کرنے کی جگہ وہ فقراء مہاجرین وہ انہوں کو فقراء آخر. حالانکہ مکہ شریف کے اندر انہوں نے بڑی جائیداد سب کچھ ہے لیکن جب مکہ شریف تو مدینہ شریف انہیں ہجرت کی تھی پچھو مال جائیداد مکان جو کچھ ہے انہیں مدینہ شریف مکہ شریف چھوڑ دیا. پھر تنے تنا ہو مدینہ شریف چلے گئے. تو انہیں کو فقراء فرمایا للفقراء المہاجرین. فقراء جنہیں کیا ہیں جی مہاجرین. کیا ہیں جی مہاجر. مہاجر کیا ہونے ہجرت کرنے والا. تو انہیں مکہ شریف تو کی ہجرت کی تھی جی مدینہ شریف. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم جنہیں اپنے گھراں تو اور اپنے مالاں تو نکال دیتے گئے بے دخل کر دیتے گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. انہوں نے کیا چاہا؟ انہوں نے کیوں اپنے گھر بار سارا کچھ چھوڑے؟ فرمایا صرف ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی اور وہ فضل ہے. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی وہ مدد کرتے رہنا. اولئک هم الصادقون. یہ سچے کیا ہے جی سچے. اور یہ تو کہنا دے پر مہاجرین کا مہاجرین کیڑے بھی ہجرت کی تھی مکہ شریف تو مدینہ شریف کی طرف وہ مہاجر ہیں. انہوں نے بارے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اپنی لا ریب کتاب کے اندر کہ وہ سچ ہیں. مہاجر سارے کیا ہیں جی سچ. اور جنہیں کو اللہ رب العالمین سچا فرماوے اتنے جھوٹ تو شبہ ہو سکتے ہیں. شبہ ہو سکتے نہیں ہو سکتے. کامیاب ہونا جی سچا کامیاب ہو سکتے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انصار کا ذکر فرمایا والذین تبوأوا الدار. او صحابہ جنہوں نے دار ہجرت مدینہ شریف کے اندر ڈیرے لائے ہوئے والایمان اور ایمان کے اندر بڑے مخلصاً ایمان کے اندر ثابتاً من قبلہم. مہاجرین صحابہ تو پہلے انہیں دار ہجرت کے اندر ڈیرے لائے. یحبون من ہاجر الیہم. کیا ہے انصار صحابہ جتنے ہی انہوں نے دلوں کے اندر مہاجرین صحابہ کی محبت ہے. انہوں نے دل انصار صحابہ کے دل مہاجرین صحابہ کی محبت کے نال بھرے ہوئے. اعلان کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے فرمایا رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل کے بڑے پیار کے محبت ہے. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا.
اور جڑی چیز مہاجرین کو دتی ویندی انصار تے انہاں کو ترجیح دتی ویندی انصار دے دلن دے اندر کوئی لفظ کھٹکھٹاہٹ کونی ہوندی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ اور مجھے کو اپنی جانن تے ذاتاں دی ترجیح دینے اگرچہ خود انہاں کو حاجت ہوندی اور ایک چیز بندے کو خود ضرورت ہے نا تے اس کے باوجود بندہ کو مجھے کو دے تے اصل لے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مہمان ہے اور وہ بھوکا ہے سرکار نے اپنے ازواج مطہرات طرف پیغام بھیجا کہ گھر کے اندر کوئی چیز ایک مہمان ہے تو انہیں عرض کی تھی کہ صرف گھر کے اندر پانی ہے یا رسول اللہ کھاؤں دی اور کوئی چیز کو نہیں اور ایک یاد رکھا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقط اس سرکار کا اختیاری ہے یعنی آپ امام الانبیاء ہیں سرکار فرمانا اگر میں چاہوں اللہ رب العالمین نے فرمایا اے حبیب اگر تو چاہو نا تو تیرے پہاڑ کو سونا بن کے تھوڑے نال یا رسول اللہ چلتے رہو لیکن سرکار نے خود فقر آپ کے اختیاری ہے اور پھر یہ گل کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر کے اندر صرف پانی کھاؤں کی کوئی چیز کو نہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز آندی ہے تو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اگر صدقہ کر چھوڑ دیا اور پھر سرکار کے ازواج مطہرات انہوں کے اندر ہی سخاوت کامل طریقے تھے وہ بھی اس طرح کرتی ہیں کہ کوئی چیز آندی ہے گھر کے اندر اگر صدقہ کر چھوڑ دیا تو عرض کی یا رسول اللہ اس وقت گھر کے اندر صرف پانی ہے سرکار نے ایک اور انصاری صحابی ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں کو فرمایا کہ اے مہمان ہے اور انہوں کو اپنے گھر کے لیے ہو گئے اپنی بیوی کو آقا پہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مہمان ہے عام مہمان نہیں اس کی بڑی قدر کرنی ہے بیوی نے آخر صرف کھانا اتنا ہی ہے کہ صرف اپنے بچہ واسطے کافی تھی تو نے کیا فرمایا کہ بچہ کو بھوکا سما دیونا ہے تو کئی وقت ویسے سن چکے ہو بچہ کو بھوکا سما دیونا ہے اور کھانا اسا کٹھے کے ساتھ تے تینے کیا کرنا ہے وہ اپنے چراغ کو بیوی کو درست کرتا ہوں یا اس کو ٹائم سما دینا اور اسے لال بیٹھے ساتھ منہ ہلاساں بیٹھے تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں کھانا کھانے بیٹھے خود ہی بھوکے رہے میاں بیوی اولاد کو بھوکا رکھا لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مہمان کو کھانا کھلایا اصل لے کے علماء کرام نے امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مقام پہ لکھا تفسیر کبیر کے اندر بھائی دیکھو شب قدر ہوگی نا جرا لیلۃ القدر کی رات ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو اجازت مانگ کے آسمان تو فرشتے آنے اور امت محمد یہ زیارت واسطے آنے انہیں کو دیکھنے واسطے آنے انہیں دی نیکی دیکھنے واسطے آنے آپ فرمانے کہ فرشتے خود کیڑی نیکی جی فرشتہ کر کونی ہاں جی تسبیح تحلیل کوئی بھی نیکی فرشتے دے کول ہر نیکی او معصوم ہے تو پھر سرکار دی امت دی کیڑی نیکی کی جنہ واسطے فرشتے طرح دن اس کو دیکھنے واسطے اللہ رب العالمین تو اجازت چاہنے آسمان تو پہ نہیں جانے آپ فرمانے کہ ایک آدمی خود بھوکا ہے نا ایک چیز کی ضرورت ہے خود بھوکا راہ کے تے اپنا کھانا دوسرے کو دے دینا ایک ایسی نیکی جی فرشتہ کرنے کو نہیں کیونکہ فرشتے کھاؤں تو کیا ہے پاک يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون اور جڑا اپنے نفس دی شح بخل تو بچا دیتا گیا وہ کامیاب ہے شح ایک ہوتی ہے بخل کنجوسی ایک ہوتی ہے شح ادھر میں نے کنجوسی ہوتی اور شح اس کنجوسی اس بخل کو آدھیں کہ بندے کو مال جمع کرنے دا اتنا حرص کو بنے کہ وہ پیسے کماؤں دے اندر حرام کے حالات فرق چھوڑ دے صرف پیسے جمع کرنے سے شوق فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ایک کہنی فلاح پانے والے اور غور کریں مہاجرین کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا اولئک هم الصادقون وہ سچے اور انصار کے بارے کیا فرمایا هم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہاں جی تو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جتنے صحابہ ہیں سچے ہیں اور فلاح پانے والے سارے صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دی جڑی شان تے عظمت ہے پوری کائنات وکری اور نرالی ہے صحابہ اور صحابیات دی شان پوری کائنات وکری تے نرالی ہے کہ کیوں اختارہم اللہ لصحبت نبیہ اس کا شریف اندر روایت موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان النفوس قدسی ادا ازل تو چڑاؤ فرمایا انتخاب فرمایا
لِصُحْبَةِ نَبِيِّهِ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صحبت واسطے، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ اور اپنے دین کو قائم رکھنے واسطے۔ قیامت تک اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو قائم رکھنے واسطے ان نفوس قدسیہ دا اجل کو چناؤ اور اختیار فرمایا۔ تو یہ جو چناؤ ہے، اختیار ہے، پوری کائنات جو اللہ رب العالمین نے ان نفوس قدسیہ کو چنا، ایک تھوڑی گل ہے، لہذا پوری کائنات کی انہیں ایک وکھرا نرالا آنی شان اور عظمت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مہاجرین کے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سچن، اور انصار کے بارے فرمایا کہ فلاح پانے والے۔ دو گروہ اتنے تک تھی گئے، پہلا گروہ بھی کامیاب ہے، دوسرا گروہ بھی کامیاب ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے یہ مسلمانوں کے تیسرے گروہ ہے، اس ذکر فرمایا والذین جاءوا من بعدہم، او کہ جڑے انہاں تو بعد چاہے، یعنی کہیں تو بعد چاہے، مہاجرین اور انصار صحابہ تو بعد چاہے، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور انہوں نے کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے؟ فرمایا وہ کیا عرض کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے بارگاہ، ربنا اے ہمارے رب، اغفر لنا سب کو بخش دے، والے اخواننا اور سارے بھائیوں کو، کیڑے بھائی؟ الذین سبقونا بالایمان، جڑے سارے کو ایمان کے اندر سبقت گھن گئے، سارے کان جڑے ایمان کو پہلے لائے، تو ایمان کے اندر سبقت کھڑنے والے کون ہیں؟ صحابہ ہی، سب تو پہلے وہی ہیں، مہاجرین صحابہ، انصار صحابہ۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، مالک جڑے ایمان والے لوگ گزرے، جڑے ایمان والے لوگ ہیں، سارے دلوں کے اندر انہاں دے بارے کوئی کھوٹ تے کینہ تے میل کچیل نہ ہو۔ اور یقولون کہنے کے اتنے تک باطلاں دی کامیابی ہے نا، باطلاں دی کامیابی دو گلاں دے اندر ہے۔ کس دے اندر ہے؟ پہلی تو یہ ہے کہ وہ اپنے تو پہلا مانتے، اپنے تو پہلے جن صحابہ گزرے، تابعین گزرے، انہاں واسطے بخشش تے مغفرت دی ہر وقت دعا کرتے رہو۔ انہاں واسطے کیا کرتے رہو گی؟ کس گل دی جی؟ بخشش تے مغفرت دی دعا کرتے رہو۔ اور دوجی کیڑی گل انہاں دی دوجی کیڑی شرط پئی ویسی تے تاں کامیاب ہو سن کہ انہاں دے دلاں دے اندر پہلے دے بارے کوئی میل کچیل کھوٹ وغیرہ نہ ہوگی۔ پتہ لگا ان ترے گروہ تھی گئے، ایمان والے کتنے گروہ تھی گئے جی؟ ترے۔ پہلا گروہ کیا تھی گیا؟ مہاجرین، دوسرا گروہ کیا تھی گیا؟ انصار، تیسرا گروہ تھی گیا انہوں تو بعد والے قیامت تک آنے والے۔ اور قیامت تک بعد آنے والے جڑے ہیں انہوں دی کامیابی دی کتنی شرط ہے؟ پہلی کی کہ وہ پہلا بات ہے دعائے بخشش مغفرت کرتے رہو، یقولون ربنا اغفر لنا، یہ انہوں نے شرط ہے، ہاں جی کہہ دے انہوں نے۔ اور دوسری کڑی چیز ہے کہ انہوں نے دل انہوں نے صاف ہو، پہلے کو چلے نہ دل اجلے، دل صاف ستھرے ہو۔ اگر دل صاف ستھرے نہیں، بیل کو چلے پہلے کے بارے تو بات ہی کامیاب ہو۔ تو علماء کرام نے لکھا اس جگہ پہ بھائی قرآن مجید فرقان حمید دی اس سورہ حشر دی ان آیات تو مومنین دے ترے گروہ معلوم ہے۔ ہاں جی کتنے گروہ معلوم ہے جی؟ ترے گروہ۔ اگر بادل، اگر کہہ رہا گروہ جی بادل وہ پہلے کے بارے کوئی کھوٹ کی نہ بغض رکھتے صحابہ دی کئی صحابی کے بارے، تو وہ مسلمانہ دے مومنین دے کسی گروہ کے اندر شمار کریں، وہ کہیں گروہ کے اندر آنے نہیں۔ تفسیر روح المعانی نے حدیث کی نقل کی تھی، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہ انہوں نے سامنے ایک شخص نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر کچھ نازیبہ کلمات آکھی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا۔ آپ نے فرمایا ایت کریمہ پڑھی للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، مکمل ایت پڑھی اولئک هم الصادقون تک۔ فرمایا کیا تیرا ذکر اس ایت کریمہ کے اندر ہے؟ اس ایت کے اندر مسلمانوں کے گروہ کا ذکر ہے، پنج ہجرت کی تھی، مکہ شریف تو حبشہ گئے، پھر مدینہ شریف ہے، کیا انہوں نے تو شامل ہے؟ ہجرت کی تھی مکہ شریف تو مدینہ یا حبشہ کے بعد ہو سکتا نہیں اس گروہ کے میں کون آدم ہے تو بعد ہے۔ وقت آپ نے پڑھی والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے انصار صحابہ کی شان بیان فرمائی، فرمایا کہ یہ انصار صحابہ ہیں انہوں نے مہاجرین کی خدمت کی تھی، مہاجرین جو وہ اس مسلمان کے شامل نہ ہوگی، وہ مسلمانوں کے کچھ گروہ شامل ہوگی۔ آپ نے قسم چاہ کے فرمایا، کیا فرمایا؟ میں قسم چاہ کے آدھا کہ تو
اس گروہ کے اندر شامل کون تو اس گروہ کے اندر شامل کون لہذا سارے وقت کی نجات ہے وہ نجات اسی کے اندر ہے کہ اساں میرے اپنے سب تو پہلے آ رہے ہیں انہاں واسطے بخشش تے مغفرت دی دعا کوئی بغض کی نہ کئی لوگ ہونے نا صحابہ کرام علیہ رضوان وہ نفوس قدسیہ ہیں انہوں نے اپنے معاملات مشاجرات صحابہ انہوں نے آپس کے معاملات انہوں نے آپس کے معاملات اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اللہ رب العالمین نے انہوں نفوس کا چناؤ فرمایا تے میں تو کوئی حق کو نہیں کہ قاضی بنواوے تے فیصلے کرے معاملات کہنے ہیں جی معاملات صحابہ دے اج تو کیتی صدیاں پہلے ہاں جی معاملات انہوں نے اللہ رب العالمین نے انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی حد تک دین انہوں نے ذریعے پہنچے ہاں جی لہذا انہوں نے ذریعے حد تک دین پہنچا تو ہوں اصل جو اج قاضی بن پاؤں تے فیصلے کراں تو اپنے ایمان خراب کرنے ہیں لہذا حق قاضی بننے کا کوئی ایسا نہ اختیار ہے نہ قاضی بن سکتا نہ سارے کا اتھارٹی ہے انہیں جو معاملات اللہ رب العالمین نے جان دے اللہ رب العالمین نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اجازت رکھنے چھوڑا کہ اللہ رب العالمین راضی ہو گیا اس رب انہیں تے راضی تے تو میں جو قاضی بنے تے کہہ رہا انہیں تو نقصان کہنا کر دی اپنے پاس حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بادل کو اپنے صحابہ کے بارے کتنا تاکیدی حکم ارشاد فرمایا ترمذی شریف کے روایت ہے عبداللہ بن غفر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی کہ اے لوگوں اللہ کا ڈرنا ہے کہ میرے صحابہ کے معاملے کے اندر لا تتخذوهم غرضا من بعدی میرے بعد تسانے انہوں کو نشانہ تنقید دا نہیں بڑھانا ومن احبهم فبحبی احبهم جس نے میرے صحابہ نال محبت کی تھی اس نے میری وجہ تو میرے صحابہ نال محبت کی تھی ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم جس نے میرے صحابہ نال بغض رکھا اس نے میری وجہ تو میرے صحابہ نال بغض رکھا آپ نے فرمایا کہ اصل میرا معاملہ ہے نا اصل معاملہ وہ میری ذات کا معاملہ ہے جس شخص کو میرے نال محبت ہو سی تو وہ میرے سارے صحابہ نال محبت رکھ سی کہ نہیں کسی صحابی کے بارے میں دل کے اندر بغض نہیں آ سکتا من ابغضهم میرا میرے صحابہ نال بغض رکھ دے پہ صحابہ نال بغض نہیں اصل کو بغض من نال ہے میری وجہ تو میرے صحابہ نال بغض رکھ دے پہ من ابغضهم فببغضی ابغضهم من آزاہم فقد آزانی فرمایا جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی تھی نازیبہ کلمات آکھے انہوں کو ستایا تکلیف دی تھی اس نے میں کو تکلیف دی تھی اور جس نے میں کو تکلیف دی تھی فقد آز اللہ اس نے اپنے رب تعالیٰ کو ناراض کر دیا اور جس نے رب تعالیٰ کو ناراض کیتا یوش کو این یا خودہو قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گرفت فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ اسا مواقع فرماوے اسے گرفت فرماوے لہذا صحابی کو تنقید نشانہ بناونا اس طرح ہی گویا کہ حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنقید کا نشانہ بناوے اور صحابہ نال کوئی محبت ہے اصل محبت صحابہ نال کوئی کرتی جیسا حقیقت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال محبت لہذا حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابی ہیں حاضرین ہیں انصار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رضا بندی دا نوات اعلان فرمایا اور صحابہ دی نیکی بھی دیکھو نا جی صحابہ دی نیکی کہ سرکار نے فرمایا کہ بعد علیہ او پہاڑ برابر ہونا اللہ دی راج خیرات صدقہ کرو نا کہ میرے صحابی ادھا سیر جوان دا اللہ دی راج خیرات کر چھوڑے نا تو وہ ثواب کو نہیں پہنچ سکتا میرا ثواب کہ وہ میرے صحابی کو ملے اصل کا تو ثواب جو ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی افضل البشر انبیاء کرام تو بعد کس تو بعد جی نبیاں تو بعد جس ہستی دا مقام تے مرتبہ ہے وہ ہستی کیڑی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر اور افضل کیا ہونے افضل تا کیا معنی افضل تا معنی یہ ہونے کہ جس تے اللہ تبارک و تعالی دی رضا ہوئے رضا مندی ہوئے اور جس نیکیاں دا اجر ثواب زیادہ ہوئے تو افضل ہونے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ افضل البشر بعد الانبیاء تو پتہ لگا کہ انبیاء کرام کے بعد اس ہستی
کی نیکیاں ہیں اور جس کا اجر و ثواب زیادہ ہے وہ کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ نے نیکیاں کا مول کون ہے؟ ایک ملتا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا فرمانے کہ اگر میں کوئی نیکی دیون چاہنا یعنی غالب خوف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی تھی، سرکار کی تعظیم کی تھی، پہرا دیتا، وہ ایک نیکی میں کو جاؤں تو میرے کہنا اپنی ساری عمر کی نیکیاں گر گئی، ان ساری عمر کی نیکی دے وچ نمازاں بھی آسو، جہاد بھی آسو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے کہ میری ساری نیکیاں ایک پاسے اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکی ایک پاسے، وہ بھی مانگی، وہ بھی کیا ہے جی مانگی۔ سرکار نے فرمایا نا اگر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایمان دا وزن کٹا ونی، ایمان موقوف علیہ، باقی ساری نیکیاں واسطے کیا ہے جی موقوف ہو علیہ۔ موقوف علیہ کا مطلب یہ ہوتی کہ ایمان ہے بندے دا تے نیکی دا اجر ثواب ہے، اگر ایمان کو نہیں تے نیکی دا کوئی اجر ثواب، اور ایمان جو موقوف علیہ۔ ارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی کیا شان ہے، سرکار فرماتے ہیں ایک پلے دے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمان رکھ دیتا ونجے، دوجے پلے دے اندر ملک کائنات دی لوکاں دی ایمان رکھ دیتا ونجے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ایمان بھاری ہوئی، ایمان کیا ہوتی بھاری، تو کوئی کیا ہے عظمت و شان ہے۔ آپ کے کتنے نیکیاں اور نیکی دے کیا اجر ہے؟ سرکار نے فرمایا جس کسی دا ساڈے تے کوئی احسان ہے یتن ہے الا قد کافینا، اساں اس دا بدلہ اس دنیا کے اندر چکا دیتا ہے، ما خلا ابا بکر سوائے کہندے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں؟ فإن له عندنا یتن، اسے سکتے کڑے احسان ہیں؟ فرمایا سرکار نے فرمایا اتنے احسان ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ایمان تے کتنے احسان ہیں، اسلام تے کتنے احسان ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ کافی اللہ بیا یوم القیامہ یعنی قیامت دے انہاں دا بدلہ اگر چکا سکتے تو اللہ تبارک و تعالی چکا سکتے۔ ہاں جی اتنے احسان کہندے ارے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہاں دا بدلہ کنے چکا دیتے ویسے یعنی قیامت دے۔ مستدرک الحاکم کے اندر حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار آخرت اندر ہو سکتا، ہاں جی سارے لوگوں کو دیدار کرائے ویسی، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خصوصی طور پہ علیحدگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، ہاں جی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اسلام تے کتنے احسان، سرکار فرماتے ہیں ہر ایک دی نیکی کا بدلہ چکا چھوڑے، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہستی ہے کہ جنہیں کا بدلہ یعنی قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی انہوں نے بھیجا۔ اور بخاری شریف سرکار نے فرمایا امن الناس علیہ من صحبتی مالہ، سب لوگوں تو ود کے میرے نال احسان کرنے والے ہیں، ہاں جی امن الناس فی صحبتی و مالہ، وہ کون ہے؟ ابو بکر ہے۔ آپ نے کیا فرمایا لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ ایک دوست ہوتا نا اسی قسم میں رفیق، ایک خلیل وہ ہونے کہ جسی طرف انقطاع کلی ہوئے، کیا ہوئے جی مکمل طور تے اسے تے بھروسہ انقطاع کلی۔ آپ فرمانے پین اگر رب تعالیٰ دی ذات تے سرکار دا جرا بھروسہ ہے نا جی انقطاع کلی نبی پاک علیہ السلام دا وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ آپ فرمانے اگر اللہ تعالیٰ تو ہٹ کے میں کسی کو خلیل بناوا نا جس طرح میری انقطاع کلی ہو گیا تو کون ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی بات سرکار جس ہستی نے ذکر فرمانے پر کون ہے؟ وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ آپ کا کیا ہے مقام ہے شان۔ حضرت گرامی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا عظمت کیا شان۔ تفسیر در منصور اندر روایت موجود ہے اور تفسیر روح البیان اندر حدیث موجود ہے کہ غار صاحب کے اندر کتنی مطلب اونچائی ہے، میرے حضرات گئے دیکھ رہے ہیں انہوں کو پتہ ہے۔ تو چڑھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار صاحب کی تھی، آپ کو پیاس لگی، عرض کی تھی یا رسول اللہ میرے کو پیاس لگی، سرکار فرمائے اذهب الى صدر الغار، چلا جا اور غار دے درمیان اندر جا کے پانی پی۔ اور غار سب سے پہلے کون داخل تھے؟ جو نبی پاک علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا صدیق اکبر خود جھاڑو کے صاف کی تھی نا، ہاں جی
تاکہ یا رسول کوئی چیز ہوئے نا تو پھر تکلیف دے تو کھڑ یا رسول تکلیف نہ دے اور خود غار صاف کی دیئے سرکار فرمائے میں جا کے غار درمان پانی تو پیا تا عرض کر سکتے یا رسول اللہ میں تو صاف کی دی پانی تو کونے لیکن سرکار تو حکم ہے نا دوسری گل نہیں کی آپ چلے گئے پھر تو پانی پیتا اور کیسا پانی پیتا تفسیر البیان احلا من الاسد ابید من اللبن ازقا رائحة طیبة من المسک فرمانے کہ کوئی جب پانی پیتا نا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیڑی جہاں دے دی خواب دے کے چل کتنی اونچی تو پانی پیتا ماکھی تو مٹھا دودھ تو زیادہ سے زیادہ سفید اور کستوری تو زیادہ خوشبودار واپس آ گئے پانی پیتا آپ نے فرمایا پانی پیتی یا رسول اللہ اس طرح پانی پیتے آپ نے فرمایا صدیق یہ تو پیاس لگی ہے نا ان اللہ تبارک و تعالی امر الملک الموکل بانہار الجنہ جس فرشتے دی جنت کی نہر کی ڈپٹی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حکم دیتا ان یخلق نہرا من جنت الفردوس کہ اے فرشتہ تیری ڈپٹی جنتی نہر تو جنت الفردوس جو کہ نہر کھٹ اور غار ثور تک پہنچا از کی یا رسول اللہ ولی عند اللہ هذه المنزلہ یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ اندر میرے اتنا مقام اتنا مرتبہ کہ غار ثور میں پیاس لگی اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کی ڈپٹی نہیں ان کی نہر کھٹی تک پہنچائی اتنا میرا مقام اتنا مرتبہ سرکار نے فرمایا ہاں بلکہ اس تو بھی بد آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت مبغضک اے ابو بکر صدیق جڑا تیرے نال بغض رکھی وہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا لو کان عمله عمل 70 نبیا اگر جی اس دا عمل 70 نبیاں دے عمل دے بالفرد برابر ہو امتی دا عمل نبی دا عمل دے برابر کیوں نہیں ہاں جی لیکن ایک چیز ناممکن ہوگی نا جی محال اس کو فرض کیا جا سکے سرکار فرمانے کا بالفرض ہاں یہ تو نہیں ہوتا اگر بالفرض اس کا عمل 70 نبیوں کے برابر ہی ہوگا نا بات یہ تھوڑے بغض رکھنے والے نا وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا تا حضرات کرام انہاں جڑا پروگرام دا مقصد یہ ہونے کہ اساں حضرات صحابہ کرام علیہ رضوان دے اس وقت لکھاں ہاں جی آپ انہاں دی تعلیمات کو لکھاں اور اپنے دل کو اجلت صاف ستھرا رکھاں ہر اس بندے تو اساں دور رواں پرے رواں کہ اس کی صحبت کے سنگت کی وجہ تو سارے دلوں کے اندر پاکاں دے بارے کچھ بیل پہنچانا لہذا انہاں نفوس قدسیہ دی اپنے دلوں کو صاف تے اجلا رکھنا ہے کوئی بیل پہنچائے نہیں رکھے حدیث شریف میں آخر حدیث کی بیان کرتا ہوں ارے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے اور کتاب شرف النبوت کے اندر حدیث موجود ہے آپ فرمانے جنہ دہاڑا قیامت دا ہوسی کہہ رہا دہاڑا ہوسی دہاڑا قیامت دا ہوسی میدان محشر ہوسی ہاں جی سارے اولین اور آخرین جمع ہوسی اچھا اس دہاڑے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان نرالی شان ہوسی ریاض النظرہ کے اندر حدیث نہیں بھی کہ دہاڑے قیامت دینا دو کرسی ہوسی ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اور ایک حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی درمیان کے اندر کرسی رکھی ہوئی تھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ممبر تے کون تشریف فرمائے گی نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ایک ممبر تے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ درمیان کے اندر کرسی کہندی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کی دیکھو جی ہاں جی صدیق کا مقام دیکھو بین الحبیب والخلیل کہنے درمیان جی حبیب تے خلیل کے درمیان کون ہے صدیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اس روایت کیا بنا کہ دہاڑے قیامت ہوگی اولین تے آخرین جمع ہو سن تو فرمایا کہ ممبر لائے گئے ایک ممبر عرش کے سجے پاس رکھے ہوئے سی اور ایک ممبر عرش کے کھبے پاس رکھے ہوئے سی پھر اس کے عرش کے سجے پاس ممبر ہے اس کی چنڈل چڑھتی اعلان کرتی اے لوگوں من عرفنی فقط عرفنی ومن لم يعرفنی فانا رضوان خازن الجنہ اے لوگوں جس نے میں کو جانا اس نے جان کیا
جس نے نہیں جانا تو میری پہچان یہ ہے کہ میں جنت کا مالک رضوان فرشتہ ہوں. ان اللہ تبارک و تعالی امرنی ان اسلم مفاتیح الجنہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی نے میرے کو حکم ارشاد فرمایا کہ جنتی چابیاں حضرت سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق کے حوالے کر چھوڑ. نہیں، ان اللہ امرنی ان اسلم مفاتیح الجنہ الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم ارشاد فرمایا کہ جنت کی چابیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر چھوڑ. کون آدمی تھی؟ وہ فرشتہ فرمانا. وان محمد صلی اللہ علیہ وسلم امرنی، پھر اگے حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اجری جنت کی چابیاں یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے حوالے کر چھوڑ. لیدخلا محبیہم الجنہ، تاکہ جڑے حضرات ان دنات محبت کرتے ہیں انہیں کو جنت کے اندر آپ داخل کریں. لیدخلا، خود داخل کریں. کیا کو محبیہما، جڑے دنیا کے اندر ان دنال محبت کرتے ہیں. تو حضرات گرامی یہ سلسلہ ہے کہ جڑا اللہ تبارک و تعالی کے برگزیدہ تے نیک بندے دے نال محبت کرتا ہے. برگزیدہ اور نیک بندے نال کیا کرے محبت کرتا ہے. لہذا اللہ دے نیک بندے دی محبت ہے نا، نیک بندے دی محبت انسان کو کامل کر دینی ہے. انسان کو کیا کر دینی ہے؟ کامل. مشکاہ شریف کی روایت ہے، ایک شخص میرا بھائی کسی اپنے بھائی دی جس طرح دی اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہے اس کی ملاقات ہوتے میرے پیار اور کوئی مقصود ہونا. بندہ نکلا نیک بندے بھائی تو میری اس طرح اللہ کی رضا کی خاطر محبت ہے تو اس نیک بندے کی ملاقات ہوتے گھر میں نکلا. اور بندے کا سفر کتنے دی گھر سے نکلتا پہ کس بات سے کہنا پہ ایک اللہ کے نیک بندے کی ملاقات ہوتے میں پہ اس بات سے سفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راہ دیتے نا فقرصد اللہ والا کا ایک فرشتہ کھڑا کر چھوڑا. وہ امتحان بات ہے. بندہ گھروں نکلا، کیوں نکلے جی؟ ایک نیک بندہ فلان جگہ چلا دے اسی زیارت کی ملاقات پاتے ہوئے پہ کہ اللہ تعالیٰ نے امتحان کی خاطر جہاں دیتے راہ دیتے فرشتہ کھڑا کر چھوڑا. اور یہ بندہ لنگا ہے نا، فرشتہ پہلے کھلائی این تریدو آج کتنے میں نے پہ یرید اخلی فی حاضر کریا فلان جگہ کے اندر ایک اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس کو اپنا بھائی بنایا ہے، نیک آدمی، میں اس کی ملاقات واتے میں نے پہ حلق علیہ من نعمت اندر کوہا اس کی ملاقات واتے میں نے پہ تیتے کوئی احسان کی تو ہے وہ پیسے جیسے دیونے نہیں اپنا ادھار نہ میں نے پہ کیوں میں نے پہ اس نے کہا نہیں کوئی اس میں تے وہ احسان کونی صرف ایک کہ میں اس دنال محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا دی خاطر. وہ نیک بندہ ہے، اس نیک بندے نال میری محبت ہے. اس فرشتے آقا میں تیرے نال تیری امتحان واتے تے کھڑام اور تے کوئی خوشخبری دیونی ہے کہ تو جنی اس اللہ دے نیک بندے نال محبت کر دے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دی محبت دی وجہ تو اسی عمل دی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے تے کو اپنے محبوب بنا چھوڑا. اللہ تعالیٰ کو محبوب جو بنایا تو کس وجہ سے بنایا؟ اس کو محبوب اللہ تعالیٰ نے بنایا کہ اسی اللہ کے نیک تے محبوب بندے نال محبت ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنے محبوب سے پیارا بنا چھوڑے تو پھر کیا ہونا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خطاؤں معاف فرما چھوڑے، اس کو اچھے کاموں کی توفیق مل رہی ہے، نیک کاموں کی توفیق ملی. دیکھو کتنا اجر کتنا صلہ ہے کہ جیرے حضرات شیخین اور صحابہ کرام علیہ رضوان دلال محبت رکھتے ہیں کہ جنتی چابیاں انہیں حوالے اور خود اپنی مرضی نال جیرے انہیں محبت کرتے ہیں وہ انہیں کو جنت اندر داخل کریں. لہذا عقیدت سچی عقیدت تو پھر پیروکاری بھی ہونی چاہیے، تابعداری بھی ہونی چاہیے. صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس میں چلنا بھی چاہیے. کیونکہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی تھارے اندر طاقت ہے، جتنی استطاعت رکھ دیو تو سا انہوں کردار اپناؤ. من کان مستنن فلیستن بمن قد مات اولئک صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اصحاب محمد کیسے ہیں؟ ابرہا قلوبا اعمقہا علما اقلہا تکلفا. ابرہا قلوبا دل کے بڑے کھرے کے سچے، دل کے کیا ہیں جی؟ سچے تے کھرے. ہاں جی. اعمقہا علما، علم کے اندر بڑے گہرے
اور تکلف تو بڑے دور رہنے دے. یہ صحابہ دی سیرت ہے کہ اپنا دل اپنا من اجلا تے صاف رکھو. اسی کھوٹ تے نفرت یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اچھا پھر جی جرا ممبر آشتے کبھی پاسے حضور جنرل جرسی اعلان کر دی اے میدان محشر علیہ من عرفنی فقد عرفنی. جس نے میں کچھ جانا ہے جان کے دے. ومن لم یعرفنی انا مالک. جس نے نہیں جانا تو میرا پتہ ہے کہ میں مالک فرشتہ ہوں. جہنم دے تے میری ڈپٹی ہے میں اسے دعا ہوں. اللہ رب العالمین نے میرے کو حکم ارشاد فرمایا ان تسلم مفاتیح النار الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج جہنم کی چابی میں حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر چھوڑا. اور پھر ابھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتا ان تسلمها الى ابی بکر و عمر کہ جا جہنم کی چابی حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق کے حوالے کر چھوڑ لیدخلا مبغضیہم النار تاکہ دنیا کے اندر تیرے لوگ ان نفوس قدسی نال بغض رکھتے ہیں اج اپنی مسجد نال انہوں کو جہنم کے اندر داخل کریں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ دے ایک ہستی ہیں نفوس قدسی ہیں انہوں نال محبت انہوں نال عقیدت ہونے چاہیے. اور یہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ پڑھی ہے کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان ہیں اور تیسرے گروہ کے اندر انہیں دے شمار ہو سی کہ جرا پہلا دے بارے اپنا دل صاف تے کھلا رکھ سی کوئی بغض نہ رکھ سی اور انہاں دے واسطے دعائے مغفرت دعائے بخشش کرتا ہے. ہاں جی تے یہ سارا کٹھا پاؤنا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کی خاطر آپ دے محبت دا ایک طرح کیا ہے جی محبت ہے اور آپ دے کسانی ثواب دا ذریعے پروگرام کی گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں آپ نے اس اندر شمولیت اختیار کی تھی حصہ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دین دنیا کے اندر کامیابی دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.